آپ اگر ہماری اکانومی یا ڈیفنس سسٹم کو خراب کریں گے تو ہم سیدھا شروع ہی ایٹمی قوت یا ایٹمی حملوں سے کریں گے. ایک ایسا ملک جو کہ آپ سے مذاکرات کرنے کا خواہاں تھا, آپ اس ملک کو جنگ کی طرف لے گئے, اور اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک چینج آئے. بات چیت کی راہ ہموار ہوگی, لیکن اس میں بہت زیادہ گین نہیں ہوگا. امریکہ صرف یہ کہے گا کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ٹرن لے رہی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ نہیں پوری دنیا بھی محسوس کر رہی ہے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے کے قریب ہے اور انہوں نے اپنے اہداف جو ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں, یہ کتنے دعوے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان جو اقدام لینے جا رہا ہے, آپ سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزراء نے جو ہے پاکستان کی فارن پالیسی پر بات کرنے سے منع کیا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, اس پر میں بات کروں گی, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. پاکستان میں تو ابھی تک اللہ کا شکر ہی ہے, پیٹرول کو چھوڑ کے باقی کچھ نہیں کہہ سکتے. پیٹرول کے پرائس بڑھے تو ہمیں بھی تھوڑا فیل ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے. بلکہ اب یہ ہے کہ جنگ کے واقعی جو امپیکٹس ہیں نا وہ پوری دنیا محسوس کرنے لگ گئی, اور ہم مشرق وسطیٰ کے قریب ہیں, اور ہمیں تو ویسے بھی مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام کو ڈرانے کے لیے بہت سے لوگوں کا ایک مشن ہوتا ہے کہ اگلی باری پاکستان کی اور یہ ہے اور وہ ہوتا ہے نا. اس پہ آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا جرنلسٹ یا یوٹیوبرز جو یہ تجزیے دیتے پھر رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے, یقیناً ثنا یہ تو ایک سینسٹیو ایک ٹاپک ہے اور اسٹیٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے, تو اس پر وہ گریز کریں, خاص کر پاکستان کو جنگ میں نہ گھسیٹیں, کیونکہ پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ تجزیہ تھا کہ پاکستان کا چونکہ سعودی عرب سے پیکٹ ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے, اور ہم کہیں سعودیہ کے دفاع میں یہ جنگ اپنے گھر نہ لے آئیں, اور ہم آلریڈی افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں بھارت سے بھی خطرہ ہے. تو آپ وفاقی وزراء کی یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے یہ کس تناظر میں ہوئی ہوگی؟ اچھا, اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں, میں کوئکلی دیکھیں. ایک تو پہلی بات, آپ نے جس طرح کا پاکستان کی باری کی لوگ بات کریں تو میرا خیال ہے ڈی جی ISPR کا انٹرویو اس میں ایک ریکارڈ پر بھی موجود ہے جس کے کلپ پچھلے کچھ دنوں وائرل بھی ہوئے تھے. وہ یہ کہ پاکستان میں اور ایران میں یا اس قسم کے دیگر جو کنٹریز ہیں نا اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے. پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے, ان تمام کنٹریز کے پاس آفیشلی کوئی ایٹمی قوت نہیں تھی, ہے یا نہیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن آفیشلی نہیں تھی. تو پاکستان یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم کشتیاں جلا کر میدان میں کودیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کو اور کچھ تو ہے نہیں. بالکل, آپ اگر ہماری اکانومی یا ڈیفنس سسٹم کو خراب کریں گے تو ہم سیدھا شروع ہی ایٹمی قوت یا ایٹمی حملوں سے کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں, تو اس لیے جو بھی حملہ کرے وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو دفاعی نظام کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے, ایکچولی جو امریکہ میں کانگریس مین یا جو ٹرمپ کے اتحادی سینیٹرز ہیں ان کو سعودی عرب کے جنگ میں نہ کودنے کا بڑا افسوس ہے. سعودی عرب میں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دنوں پہلے موساد کے ایجنٹس بھی ریاض میں پکڑے گئے تھے, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جب ایران کے حملے ہو رہے تھے تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ ریاض کے کچھ اور دفاعی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں, اور وہ الزام بھی ایران کے کھاتے میں آ جائے. لیکن سعودی عرب کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے, انہوں نے پکڑا اور پھر اس سے یہ بات راز فاش ہوا کہ جی یہ تو اسرائیلی ایجنٹ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے. پھر UAE سے بھی ایسی خبریں آئیں, لیکن UAE والے بڑے اسمارٹ ہیں, وہ ایسی خبروں کو دبا دیتے ہیں کیونکہ آلریڈی ان کے یہاں پینک بہت ہوا ہے فارنرز کے جانے کا. تو ان کو جب اس انڈرسٹینڈنگ سے واضح ہوئی تو سعودی عرب امریکہ کا بڑا اتحادی ہے, لیکن سعودی عرب نے پہلے, آپ کو یاد ہوگا ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا عرب کنٹریز کا, اس میں سعودی عرب نے کابینہ کی میٹنگ کی تھی اور سعودی فرما روا نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑا غلط ہے, ایران کو ہمارے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور اس وقت ایک غصہ موجود تھا سعودی عرب میں. لیکن جب یہ ایجنٹس پکڑے گئے تو انہوں نے اور بھی obviously انویسٹیگیٹ کیا, اس سے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ اندر سے کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامی ممالک کو لڑایا جائے. پھر خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد چاہے کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو مسلک سے بالاتر ہو کے یہ ایک کنکلوژن ہو گیا کہ جی یہ اسلامی ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اب اس میں کیونکہ جو مختلف کہنا چاہیے کہ جو اڈے تھے امریکی فوجی اس پہ ایک تکیہ کیا ہوا تھا عرب کنٹریز نے کہ جب ایسا کچھ ہوگا تو وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس میں کچھ بھی نہیں, بلکہ الٹا انہوں نے خود بھاگنے کی کوشش کی, UAE سے فلائی کیا, سعودی عرب سے چلے گئے. تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی, ایک تو یہ بڑی میجر پالیسی چینج اس جنگ کے پوسٹ وار کے بعد نا سینیریو ہوگا. ایک یہ ہوگا کہ عرب کنٹریز یہ سوچیں گے کہ ہمیں امریکہ کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ضرور سوچیں گے کہ جو ایک دفاعی نظام کا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے, جس میں آلریڈی انڈونیشیا پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں, اور کچھ اور کنٹریز بھی شاید اس میں شامل ہوں, اور کچھ پاورز اس طرح اس میں پاکستان کو ملی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ترکیہ بھی انٹرسٹڈ پاورز دی جائیں. معاہدے کے ساتھ
ساتھ جو ایک ذمہ داری ہے وہ ان کو دی جائے. تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ پوسٹ ایران اسرائیل وار جو ہے وہ ہوتی ہوئی ہمیں مڈل ایسٹ میں نظر آئیں گی. سوچ کی تبدیلی بہت میجرلی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ سعودی عرب کے اس جنگ میں نہ کودنے کی ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ پاکستان اور ان کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے. پاکستان میں جو لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو آگے لگا کر ایک محاذ پر پاکستان آلریڈی انگیج ہے افغانستان کے ساتھ, دوسری جگہ پر آپ اس کو پھر انگیج کر دیں. تو پاکستان نے بھی یہ ایشو جو ہے وہ سعودی عرب کے سامنے رکھا, اور سعودی عرب خود بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ میں کودے جس میں آلریڈی اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایک اسلامی ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ان کی اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا ہے. اور پھر ان کے اوپر زیادتی کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اور آپ وہ ایک ایسا ملک جو کہ آپ سے مذاکرات کرنے کا خواہاں تھا, آپ اس ملک کو جنگ کی طرف لے گئے, اور اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈیموکریٹک چینج آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سمپل فارمولا تھا جو تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو سمجھ آ گیا ہے. تو دیکھا جائے تو کوئی بھی اس وقت ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو جنگ ہے وہ بیسکلی اسرائیل کی جنگ ہے, جس میں زبردستی ٹرمپ صاحب بھی اور امریکہ کو بھی گھسیٹا گیا ہے, اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو نمبرز آ رہے ہیں امریکہ سے, اس میں تقریباً صرف شروع کے 2 دنوں میں ہی تقریباً 5 سے 7 ارب ڈالر دونوں ملکوں کے, اسرائیل اور امریکہ کے استعمال ہو چکے. اب اس جنگ کو obviously 11 دن ہو گئے, یہ 5-7 ارب ڈالر پہ تو بات رکی نہیں ہے, یہ اب اربوں ڈالر تک جا چکی ہے. تو امریکہ خود بھی اس جنگ کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب پہ فوکس اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی صورت میں کھڑی ہے. تو اس لیے جو پاکستان کے ناقد ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس جنگ میں پھنسے اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی مسائل بڑھے. تو بھائی پاکستان کیوں اس جنگ میں جائے, پہلی بات یہ ہے, اور ہم کیوں جا کے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں جائیں, ان کی اپنی فوج ہے, وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان امن کا دائی اور پاکستان مذاکرات کی بات کر رہا ہے. پاکستان مڈل ایسٹ میں جا کر جنگ لڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہے گا. یہ ہمارے لیے اسٹریٹجکلی بھی بہت نقصان دہ قدم ہوگا اگر ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا سنا, میرا دوسرا سوال یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جنگ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گی. رات کو ہی ٹرمپ نے جو ہے وہ صحافیوں سے ایک کیا کہتے ہیں آفیشیل قسم کا وہ پریس بریفنگ تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک پولیٹیشین ایز اے پولیٹیشین زیادہ وہ ساؤنڈ کر رہے تھے, کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی چیزوں کو گلوریفائی کر کے دکھا رہے تھے. ہم نے یہ بھی اچیو کر لیا, ہم نے یہ بھی اچیو کر لیا, سب کچھ ہو گیا, بڑے دعوے کر رہے تھے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی. ایک صحافی نے ان سے پوچھا اسی ہفتے, تو انہوں نے کہا نہیں اس ہفتے تو نہیں, لیکن جلد ختم ہو جائے گی. اچھا پہلے تو میں آپ سے, میرا یہ سوال ہے اس میں, ایک تو یہ ہے پوائنٹ کہ یہ ان کے دعویٰ تھا, اس میں حقیقت کتنی ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ رجیم چینج کے بغیر امریکہ پیچھے ہٹے گا نہیں, اتنی زحمت کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ اب تک جو ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ ختم ہونا تو سب کے مفاد میں, ایون پاکستان کے بھی مفاد میں ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو ایران نے مجھے لگتا ہے میزائل سے زیادہ بڑا تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے, اور اس کے بعد ہی فوری بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی پرائسز بھی عالمی جو منڈیوں میں گری ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, ان تیل کی پرائسز کو گرنا اور ان ٹرمپ کے اس اعلان کو کہ جنگ ختم ہوگی؟ اچھا 2-3 کویسچنز ہیں اس میں بڑے امپورٹنٹ. ایک تو بات یہ جس سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اصل مقصد اس میں رجیم چینج نہیں تھا, رجیم کو کولیپس کرنا تھا. ایک سسٹم جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا ایران میں, وہ سسٹم بنا ہوا تھا, اس سسٹم کو کولیپس کر کے وہاں پر ایک ڈیموکریسی لانے کی خواہش تھی امریکہ کی. اور اس میں بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے علمبردار ہیں ڈیموکریسی کے. بیسکلی اس میں بنیادی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جو نظر تھی, ایک یہ تھا کہ ایران کو کمزور کرنا ہے, کیونکہ اس ریجن میں 2-3 ہی ملک ایسے رہ گئے ہیں, ایران پاکستان, جو کہ صحیح بات میں نظروں سے نظریں ملا کر بات کرتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو تیل کا ایک بڑا ذخیرہ ہے ایران میں, اوبویسلی عراق کے بعد اور اس قسم کی کنٹریز کے بعد, اس کے اوپر قبضہ کرنا تھا, یا ایک ایسی کٹ پتلی حکومت لانی تھی جو حکومت امریکہ کے اشاروں پر چلتی, جو کہ نہیں ہو سکا. ان کی توقعات یہ تھیں کہ وہاں پر موجود جو نوجوان طبقہ ہے جس کو جنزی کی بات کی جا رہی ہے, وہ ہماری سپورٹ میں آئے گا, لیکن ایک حد سے زیادہ وہ طبقہ اوور شیڈو نہیں کر سکا. وہاں کی جو روٹس میں انقلابی ایک کہنا چاہیے ایک ویو جو تھی خامنائی صاحب کی یا خمینی صاحب کی پہلے جو چل رہی تھی, تو اس لیے وہ جو فارمولا تھا وہ فارمولا تو ناکام ثابت ہوا. اب وہ جو نئی سپریم لیڈر آئے ہیں, نئی لیڈرشپ آئی ہے, لوگ ان کو اون کرتے ہیں. اور خامنائی صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہاں اور اسپیشلی پورے مسلم کنٹریز کا جو بیلٹ ہے اس میں ایک بہت افسوس, ایک بہت ہی تکلیف کا ایلیمنٹ ہے کہ کہیں سے بھی اسرائیل یا امریکہ آ کے آپ کے مسلمانی قیادت کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آپ اڑا دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ مفاد ان کا کس طرح پوشیدہ ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ کیا چاہتا ہے, میرا خیال ہے پہلے اس پہ بھی ہم ڈسکس ضرور کریں. کچھ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ شاید مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وار میں کودے گا. کچھ لوگ کہتے تھے شاید
شاید UAE سعودی عرب بھی آ جائیں گے، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آبنائے ہرمز کو بلاک کرنے کی وجہ سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کا جو پیسج تھا، جس پیسج سے وہ آئل اپنا بیچتے تھے، وہ پیسج بلاک ہو گیا ہے. اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اپنی روزی روٹی بھی چلانی ہے، وہ کتنے دن تک اس کے بجائے جو ہے وہ برداشت کریں گے. اور اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اس وقت انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو 50% سے بھی کم کر دیا ہے، کیونکہ جب آپ کا تیل بک نہیں رہا، آپ کا تیل ملک سے باہر جا نہیں رہا، تو آپ اس کو کہاں اسٹور کریں گے. تو انہوں نے اس 50% جو پروڈکشن ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہے، ریڈیوس کر دیا ہے، کیونکہ ان کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے. اب وہ بھی امریکہ کے اوپر انڈائریکٹلی زور دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کریں تاکہ جو ہماری پروڈکشن ہے وہ آگے کنٹینیو ہو. ان کی پروڈکشن نہ سپلائی ہونے سے آگے ہو یہ رہا ہے کہ روس نے کہا ہے بہت سی کنٹریز کو، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ ہم آپ کو انرجی سپلائی دینے کو تیار ہے. لیکن اب جس طرح اس پیسے سے صرف 2-3 کنٹریز ہیں جس میں چائنا، پاکستان وغیرہ شامل ہیں، جن کے لیے ایران نے الاؤ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن باقی کسی کنٹری کا تیل ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے، نہ کسی کنٹری کی طرف سے جو پیچھے سے آ رہا ہوگا، اور نہ کسی کنٹری کو جو جائے گا سوائے ان 2-3 ممالک کے. اب اس میں جو تیل کے پرائسز ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جی آپ نے تیل کی شارٹیج ہوئی، پرائسز تو بڑھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تھی تو گولڈ کے پرائسز نیچے آئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو انویسٹمنٹ گولڈ میں کی گئی تھی، اس انویسٹمنٹ کو بریک کیا گیا واپس پیسوں کی صورت میں، اور پھر اس کی صورت میں تیل پرچیز کیا گیا. تو وہ ایک انڈائریکٹ افیکٹ تھا. جب زیادہ تیل پرچیز ہوا تو اس کی پرائس زیادہ ہو گئی، کیونکہ جو پیچھے سے سپلائی بھی نہیں تھی، تو اس لیے وہ تیل کے پرائسز اپ ہو گئے. اب اس میں 2 ایلیمنٹ ہوئے. ایک تو یہ کہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ فرمایا کہ جی جنگ زیادہ دن نہیں چلے گی، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اچھا یہ 2-4 دن، ہفتے 10 دن میں ختم ہو جائے گی، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں یہ ختم ہو سکتی ہے. اور ایونچولی صرف ختم نہیں ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں بیچ میں 2-3 ممالک پڑیں گے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور یہ ڈائلاگ کی طرف آئیں گے. تو اس لیے ایک یہ ایلیمنٹ تو ہوگا اس میں کہ بات چیت کی راہ ہموار ہوگی، لیکن اس میں بہت زیادہ گین نہیں ہوگا. امریکہ صرف یہ کہے گا کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ ایک تو خامنائی صاحب کی شہادت اور جو باقی لیڈرشپ ہے ان کی شہادت ہوگی، لیکن جو رجیم چینج کا ایک کانسیپٹ تھا وہ اپلائی نہیں ہو سکے گا. فیول پرائسز کی جہاں تک بات ہے تو ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہوا کہ لوگوں نے تھوڑا سا ریلیکس کیا، اور وہ جو ایک ریس لگی ہوئی تھی تیل کی پرچیز میں وہ کم ہو گئی. حالانکہ سرپرائزنگلی پیچھے سے جو تیل کی سپلائی ہے وہ کم ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ بھی تھوڑی کم ہوئی. ایک ایلیمنٹ اور ہے جس میں اس نے رول ایک ادا کیا پرائسز کم ہونے میں، وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے جو اپنے ہنگامی طور پر جو ایمرجنسی ریزروز تھے وہ کھول دیے ہیں ملک کے لیے. اب اگر ہم اس میں پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو مہینے یا ہفتے وار بنیاد کا تیل ہوتا ہے ہمارے پاس وہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لمیٹڈ اماؤنٹ پرچیز کرتے ہیں، اور وہ بھی سم ٹائم ہم ادھار کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. اب ہم سعودی عرب سے ایک اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ اپنے پاس اسٹور کریں گے، لیکن ٹیکنیکلی ہم بہت زیادہ پرچیز نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے جیسے ملکوں کو شارٹیج ہے، لیکن جو بڑے کنٹریز تھے جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنے وہ ریزروز جو ہیں وہ ملک کے لیے کھولے ہیں، لوگوں کی سپلائی کے لیے کھولے ہیں، تاکہ ان کو پیٹرول یا گیسولین جسے وہ کہتے ہیں وہ ان کو کھلے بندوں ملے. تو اس سے جو کچھ ڈیمانڈ کا جو ایک مسئلہ تھا وہ کم ہوا، پرائس تھوڑے کنٹرول ہوئے. وہ باہر سے خریدنے کے بجائے جو اندر ہی انہوں نے ملک میں ریزرو کیے ہوئے تھے وہ ریزروز انہوں نے اوپن کیے ہیں. تو اس لیے پرائسز کو تھوڑا حد تک کول ڈاؤن کرنے میں، کم کرنے میں ایک مدد ملی ہے. اچھا بالکل، میرا لاسٹ کوشچن ہے، میں چاہوں گی اس کا مختصر سے جواب دیں اور پھر ہم اینڈ کریں. چین نے جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میڈیشن کی جو ہے وہ پیشکش کر دی ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ٹاکس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، دوحہ میں نہیں ہوئی. مطلب سعودی عرب نے بھی اس سے پہلے میڈیشن کی، تو وہ تو افغانستان کے بارے میں تو اب یہی ہے نا کہ کتے کی وہ دو میں ٹیڑھی رہتی ہے. تو چین کیا رول پلے کر سکتا ہے موجودہ سچویشن میں؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ کہ جو چینی ایلچی ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود تھے اور وہ بات چیت بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے بھی ایک دفعہ دورہ کیا تھا، پھر ترکیہ میں بھی جو وزٹس ہوئے تھے، میٹنگز ہوئی تھیں، اس کو بھی انہوں نے سپروائز کیا تھا انڈائریکٹلی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اب افغانستان جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے کہ جی ہماری بس ہو گئی ہے، ہماری جان چھوڑائیں پاکستان سے. پاکستان نے ان کی وہ درگت بنائی ہے کہ ان کو بالکل اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم نے غلط کیا. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایسی دم ہے جو کہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. تو پاکستان نے بھی کچھ چیزیں بڑی کانکریٹ انداز میں سامنے رکھی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو ہم چھوڑیں گے، ادروائز اب ہم نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اس میں کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی تھیں کہ ہمارے کچھ فوجی اہلکاروں کو اغوا کرنے کا مسئلہ ہوا تھا اور پھر ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی تھی. تو وہ چیز کے بعد ہماری فوج نے جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اب کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا اور زیرو ٹالرنس ہوگی. اب ان کو ناکوں چنے چبوائے جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ کی جنگ کے بعد جو بڑی محدود تھی، اس مرتبہ ہم نے ان کی خوب درگت بنائی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں چین کو ڈالنے کی اصل جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ چین اس معاملے کو ختم کرنا چاہے گا اور ایک کوئی سالس گارنٹیئر ایسا ہو بیچ
بیچ میں جس کو کنٹرول کرنا آتا ہو افغانستان کو, کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو منافقت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور آئی تھنک یہ جو بات چیت ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے تک یہ چیز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.